ہمارے ساتھ جتنے بھی لڑکے ہیں نا ہمارے تقریباً اپنے گاؤں کے لڑکے ہیں اور کوئی مولوی نہیں ہے اتنے زیادہ لوگ جلسوں میں آتے ہیں تو ووٹ بینک کیوں کم نکلتا ہے؟ کیا ووٹ چوری کر لیا جاتا ہے یا لوگ ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں؟ ایک میسج ہے کہ ایک چانس ان کو دیا جائے. کئی مولانا کی حکومت آ گئی تو ہر بندے کو مولوی بننا پڑے گا، کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر جے یو آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کون سے ایسے کام ہوں گے جو یہ کر سکے گی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد سرور. ناظرین، جے یو آئی کے جلسے میں تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ صرف مولویوں کا جلسہ ہے، یہاں پہ صرف مولوی یا مدرسے کے لوگ آتے ہیں. میرے ساتھ یہ تقریباً درجن لوگ ہیں جو نہ تو مولوی ہے نہ تو ان کا کوئی تعلق مدرسے سے ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں اور ان کا کیا نظریہ ہے. اچھا بھائی جان، ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ صرف جے یو آئی کا جلسہ نہ، یہ مولویوں کا جلسہ ہوتا ہے. آپ سارے نوجوان ہیں، ینگ ہیں، آپ کا کوئی نہ مدرسے سے نہ مولویوں سے مجھے کوئی گیٹ اپ لگ نہیں رہا. آپ یہاں جلسے میں کیسے آئے ہیں؟ السلام علیکم جناب. بیسیکلی جتنے بھی ہمارے یہ نوجوان ہیں، یہ اسکول کالج یونیورسٹی کے، میں خود ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں. ہمارا جو یہاں پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک جماعت نظر آتی ہے ہمیں، جو اسمبلیوں میں، یہ چاہے پریونشنل اسمبلی ہو چاہے نیشنل اسمبلی ہو، اس میں جو ہے نا کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی وہاں پہ بل پاس ہوتا ہے اس کے خلاف جو یہ کھڑے ہوتے ہیں، جو ایک سٹینڈ لیتی ہے نا، وہ جمعیت علماء اسلام ہے. صرف ہمارا یہی ایک نظریہ ہے کہ جناب جو بھی ہمارے جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے اس کے خلاف کوئی بھی ایک بل ایسا پاس نہ ہو اسمبلی میں جس کے لیے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہو. صرف ایک ہمارا یہ ایک مشن ہے کہ یہ جو جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، یہ ایک ایسا بندہ ہے جہاں پہ بھی کوئی بھی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، نون لیگ کی ہے، وہاں پہ یہ سٹینڈ لے جاتا ہے اگر کوئی بھی ہمارے جو ہے نا مسلم کمیونٹی کے خلاف کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے. اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے، میں دیکھتا آ رہا ہوں بہت تعداد ہے. کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں 400 قافلے کے ساتھ آیا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں 300 کے ساتھ آیا ہوں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اتنے زیادہ لوگ جلسوں میں آتے ہیں تو ووٹ بینک کیوں کم نکلتا ہے؟ ایکچولی یہاں پہ جو عوام آ رہی ہے نا، میرے اندازے کے مطابق یہ تقریباً یہ پورے لاہور ڈویژنز ہے. تو ظاہر ہے جہاں پہ اب یہاں پھول نگر میں جلسہ ہو رہا ہے، پھول نگر کی عوام میں نے دیکھا ادھر ہم بیسیکلی قصور سے ہیں، یہاں بہت کم نظر آ رہی ہے. جب یہاں کا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو obviously اس کے ووٹ کم نظر آئیں گے، کیونکہ عوام تو یہ سارے ڈویژن کی ہے، پورے لاہور کی ہے. اس وجہ سے ہمیں تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ اس لیے ان کے ووٹ کم نکلتے ہیں. اچھا نہیں، میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا جہاں بھی جلسہ کرتا ہے نا، وہ عوام آتی ہے ان کے جلسے میں، لیکن ووٹ بینک کی طرف سے اتنا زیادہ لوز کیوں ہوتا ہے؟ کیا ووٹ چوری کر لیا جاتا ہے یا لوگ ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں، ووٹ دیتے ہیں لوگ. ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے نا کہ جتنے مدرسے ہوتے ہیں نا ان کی عوام آتی ہے، لیکن یہ غلط تاثر ہے. ہمارے ساتھ جتنے بھی لڑکے ہیں نا ہمارے تقریباً اپنے گاؤں کے لڑکے ہیں اور کوئی مولوی نہیں ہے، تقریباً کوئی 2-4 مولوی ہیں، باقی سب ایسے اسکول کالج یونیورسٹی کے لڑکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو ہے کہ ووٹ ڈلتے ہیں لیکن کچھ ووٹ ضائع بھی ہو جاتے ہیں ان کے، جس کی وجہ سے ان کے ووٹ بینک کم نظر آتا ہے ادھر پنجاب میں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر جے یو آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کون سے ایسے کام ہوں گے جو یہ کر سکے گی؟ یار میرے خیال میں تو یہ لگتا ہے اگر ان کی گورنمنٹ آئے نا، ایک دفعہ ان کو چانس دینا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کیونکہ جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں عوام سے کہ ہم اس طرح کا منشور لے کے آئیں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ اپنے جتنا بھی بنانا چاہتے ہیں، تو ایک چانس ان کو دیا جائے. یہ مولوی نے یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سب ینگ نوجوان جو بھی آپ کے چینل کے تھرو یہ بات سن رہے ہیں، ہمارا سب کو ایک میسج ہے کہ ایک چانس ان کو دیا جائے. دیکھیں ساری گورنمنٹ کر چکی ہے، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، نون لیگ، یہ ساری گورنمنٹ کر چکی ہے. ایک دفعہ ان کو چانس دیا جائے، میں بھی کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا، عوام کے لیے بہتر کریں. جس طرح آج کل بے حیائی بہت زیادہ ہے، ہر جگہ پہ کلب یہ وہ بہت فحاشی ہوئی پڑی ہے، تو انشاءاللہ اس میں یہ کمی ضرور لائیں گے، مجھے امید ہے کہ ضرور لائیں گے. اچھا، ایک تاثر یہ بھی آتا ہے کہ اگر ان کی حکومت آ گئی، مولانا کی حکومت آ گئی تو ہر بندے کو مولوی بننا پڑے گا، کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ یہ غلط تاثر ہے. ضروری نہیں کہ جو بندہ ہے یہ مولوی کی حکومت ہے تو ہم یہ مولوی یہ نہیں کہتے کہ یار آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ صرف ادھر آ جائیں مولوی بن جائیں. ایسا نہیں ہے، ہر وہ ایک چیز کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر کوئی جاب کر رہا ہے، یہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، ہر ایک اپنا ہے. یہاں پہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنا بزنس چھوڑ کے ادھر آئے ہوئے ہیں. اب ضرورت نہیں وہ بزنس نہیں کریں گے، صرف مولوی کے پیچھے چل جائیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ غلط تاثر جا رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو مختلف لوگوں سے بھی ملواتے ہیں اور ان کی رائے، ان کی مائنڈ سیٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ کس نظریے کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. اچھا بھائی جان، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں، کیا اس کا جلسے کا جو ہے نا موٹیو ہے؟ ہم ٹوبا ٹیکسی سے تشریف لائے. ہمارا موٹیویٹ یہ ہے کہ غریب عوام بالکل تنگ آ چکی ہے، مہنگائی اتنی ہے، کھانے کو غریب عوام کے لیے نوالا نہیں ہے، پریشان ہے. ریڑھی دار کے لیے آٹا 400 روپے 500 روپے کلو مل رہا ہے،
गंदम 5,000 रेट हुई है, गरीब आवाम परेशान है, कहा क्या करें हम, हुक्मरान जाली है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर मौलाना की हुकूमत आएगी तो ये सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह हो जाएंगे, के लिए जान देने के लिए तैयार है। मौलाना अगर हमें बुलाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। मौलाना के जान देनी है, जान देने के लिए तैयार है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो जलसा, पहला जलसा हुआ है इलेक्शनों के बाद पंजाब के अंदर, क्या ये तहरीक बनेगी अब आगे? इंशाल्लाह तहरीक बनेगी। हमारा तो अज़म यही है कि हम मौलाना से कहे इस्लामाबाद हमें बुलाएं, मौलाना 24 घंटे की कॉल दे, 24 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आप इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं या इस्लामाबाद जाना चाहते हैं? अभी जाने के लिए तैयार है, अभी इधर से हुक्म हो, इधर से जाने के लिए तैयार है। अच्छा, क्या करेंगे इस्लामाबाद जाके? धरना देंगे इस हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, धरना देंगे, उससे क्या फायदा होगा? गरीब आवाम को सुख मिलेगा जब ये जाली हुक्मरान उतरेंगे।